نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں. جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں. محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور نبی کا دامن رحمت
پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار علی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آج ہم نے اس موضوع کے اوپر مختصر سی گفتگو کرنی ہے، وہ شان سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان مقدسہ ہے، کیونکہ آپ کی جو شہادت ہے وہ 18 ذی الحج کو ہے، تو اسی مناسبت سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں خلفائے راشدین جیسی زندگی گزارنی نصیب فرمائے، اور آخر پر پیغام کے طور پر حضرت عثمان غنی کی بات کے ساتھ ہی قرآن کی بات جوڑنی ہے، کیونکہ حالیہ عید کے دنوں کے اندر سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا، دل کو دہلا دینے والی صورتحال ہے۔ اللہ پاک پورے عالم اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ اور اس طرح کے عزائم رکھنے والے لوگ اور حکومتوں کے خلاف کھڑے ہونے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دراصل یہ آپ سمجھ لیں کہ ہماری بحیثیت قوم کہہ لیں یا پوری امت مسلمہ کی کمزوری ہے جو اس طرح کے واقعے رونما ہوتے ہیں، ورنہ دنیا کے اندر کسی مذہب کا کسی طرح پر اس طرح کا مذاق نہیں اڑایا جاتا جس طرح کا اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود دین اسلام اس وقت دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا دین ہے، اور اس دفعہ بھی حج کے اندر ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک پادری جو ساری عمر عیسائیت کی پرچار کرتا رہا، اور حج کے قریب آ کر اس کو اللہ پاک نے ایسے کچھ چیزیں خواب کے اندر دکھائیں کہ وہ مجبور ہوا اور اس نے اسلام کو قبول کیا، اور اپنے ساتھیوں سمیت وہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے مینا اور مزدلفہ کے اندر اور عرفات کے میدان کے اندر نظر آئے۔ تو یہ ساری دین حق کی ایک برحق ہونے کی علامات ہیں۔ اب وہ اپنا منظر کیا بیان کرتا ہے کہ میں مسلسل کئی دن تک اپنے آپ کو اس حالت کے اندر دیکھتا رہا کہ میں نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ ایک دن اگنور کیا، 2 دن اگنور کیا، تو تسلسل کے ساتھ مجھے یہی خواب آتا رہا کہ میں سفید لباس زیب تن کر کے ایک گروہ کی ایک جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے چلتا جا رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنی ساری کیفیات بیان کی، اور جب وہ مسلمان ہوا اور مینا کے مقام پر
جہاں حج کے لیے حجاج کرام 8 ذی الحج کو نماز ظہر سے پہلے پہنچنا ضروری ہوتا ہے، پھر وہ آنکھوں نے منظر بھی دیکھے کہ وہ مینا میں اترتے ساتھ گاڑی سے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو چیزیں میں نے خواب کے اندر دیکھیں، اس کے باوجود کہ ساری عمر عیسائیت کی پرچار کی، آج وہ خواب میرا زندہ و تعبیر بن کے میرے سامنے کھڑا ہے۔ تو بات آپ کے گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی مرضی اس دین کو گرانے کی کوشش ہوتی رہے، اس دین کے ساتھ اس کا مذاق اڑانے کی کوشش ہوتی رہے، اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ قرآن کی صورت میں ہوں، وہ نبی آخر الزمان تاجدار کائنات آپ کی عزت و ناموس کی صورت میں ہوں، جب جب ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اللہ پاک نے ان کو اور ان کے توڑ کے لیے بھی اہتمام فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جذبہ ایمانی عطا کرے اور ہمیشہ دین مصطفیٰ پر استقامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر چونکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کی یوم شہادت بھی ہے، اور آپ نے جو کام کیا ہے قرآن کے حوالہ سے وہ بھی آج تاریخ اسلام کے اندر بڑی نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کو یہی وجہ ہے کہ آپ کو جامع القرآن کا لقب بھی عطا ہوا، یعنی آپ سے پہلے اس طرح قرآن کو اکٹھا ایک کتابی صورت کے اندر اور اس کے مختلف نسخے تیار کروا کے مختلف دنیا کے علاقوں میں بھیجنے کا سارا سہرا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر انور پر ہے۔ تو آپ کی بڑی شان ہے، اور قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات پر آپ کی شان کے اندر اللہ پاک نے قرآن کی آیات اتاری ہیں۔ ان میں سے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھی کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آگے صحابہ کی شان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آپ کے ساتھ جو جڑنے والے ہیں صحابہ ہیں وہ آپس میں تو بڑے نرم دل ہیں، لیکن جب کفار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ بڑے سخت دل ہیں، یعنی بڑی سختی والے ہیں۔ تو یہ آیت جو اس وقت اتری آج بھی ہمارے لیے مشل راہ ہے کہ مومنین کو، مسلمانوں کو اپنے ساتھ، اپنے مومن بھائی کے ساتھ تو بڑی نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن جب کفر کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر ایک طاقت کا مینار بن کے اور سختی والا معاملہ کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے معاملات ہوں کہ جب دین اسلام کی اقدار کو مٹانے کی کوشش کی جائے اور دین اسلام کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش ہو، تو پھر ہمیں طاقت کا مظاہرہ ایسا کرنا چاہیے کہ اس کے بعد پھر کسی کی مجال نہ ہو کہ وہ دین اسلام کی خاطر اور دین اسلام کے خلاف اپنی آواز اور اس طرح کے عزائم و حرکتیں کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ اللہ پاک نے اہتمام تو کرنا ہے، جیسے نمرود کے مقابلے میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو کھڑا کر دیا، فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کو کھڑا کر دیا، اور یزید کے مقابلے میں امام حسین کو کھڑا کر دیا۔ یہ ہر دور کے اندر یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے اور ایک کائنات کے چلانے کی ایک چیز ہے کہ جہاں جہاں ظلم ہوگا ظلم کو مٹانے والے بھی ساتھ اللہ پاک کھڑا کر دے گا، جہاں نفرت ہوگی وہاں محبت کرنے والے بھی اللہ پاک پیدا کر دے گا، اور جہاں اندھیر نگری کو مچانے والے ہوں گے وہاں اجالا اور امید کی روشنی لے کر آنے والے لوگ بھی اللہ پاک کھڑا کر دے گا۔ تو اس طرح حالیہ دنوں کے اندر جہاں سویڈن کے اندر یہ معاملہ ہوا، قرآن کی بے حرمتی ہوئی، تو دوسری طرف اللہ پاک نے عیسائیت کے جو بہت بڑا جو پادری تھا اس کو دین اسلام کی روشنی بھی عطا کر دی، وہ بھی پوری دنیا کے اندر وائرل ہے۔
تو یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ اللہ پاک جہاں جہاں ظلم ہوگا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے اللہ پاک ضرور ان کا اہتمام فرمائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے واضح اشارہ فرمایا ہے کہ مومن کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، آپس میں شیر و شکر ہو کر محبت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ لیکن جب کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو پھر تمہیں شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار بن کے ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اب آیت کے میں تفسیر کے اندر جانا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ، اس سے مراد تو بلا شک و شبہ تاجدار کائنات ہیں، آپ کے ذات گرامی ہیں۔ والذین معہ، یعنی آقا علیہ السلام کی معیت پانے والا، آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑنے والا، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذات گرامی۔ اشداء علی الکفار، یعنی سختی کرنے والے، اپنے معاملات کے اندر سختی برتنے والے اور کفار کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہونے والے۔ اس آیت کے اندر اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی۔ اب رحماء بینہم، محبت کا اظہار کرنے والے، ہمدردی کا اظہار کرنے والے، ایک دوسرے کو سخاوت کا مظاہرہ کرنے والے، رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی۔ آپ کی شخصیت کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اللہ پاک نے حیا کو بھی آپ کی شخصیت کے اندر اس قدر رکھا کہ امت مصطفیٰ کے اندر اتنا حیا والا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اگر رحم اور محبت کا پیکر جو آپ کی ذات کو بنائے اللہ پاک نے، اگر اس چیز کا مطالعہ کیا جائے تو جتنی آپ کی ذات پیکر محبت ہے، امت مصطفیٰ کے اندر ایسی اور کوئی ذات نظر نہیں آتی۔ اور اگر سخاوت دیکھی جائے کہ کتنی سخاوت کرنے والی شخصیت ہے، تو جو شان اور جو سخاوت حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوئی اور جس طرح کے وہ سخی تھے، کائنات کے اندر ایسی بھی بہت کم مثالیں ملتی ہیں، بلکہ نہیں ملتی۔ اور آپ کی شخصیت کی جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح کے اندر آپ کو عطا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ذوالنورین، 2 نوروں والا کہہ کے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو شان ہے حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزماں تاجدار کائنات آپ تک، تمام انبیاء میں سے اور ان کے اصحاب میں سے کسی کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی کہ کسی نبی کے امتی کے نکاح کے اندر اس نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ اور آقا علیہ السلام کی صاحبزادی، جب دونوں صاحبزادیوں کا وصال ہو گیا تو آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، عثمان تمہاری شان بڑی زیادہ ہے، اللہ پاک نے تمہیں بہت مقام عطا کیا ہے، اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا وصال ہوتا جاتا تو میں وہ بھی تمہارے نکاح کے اندر دینے کے لیے تیار تھا۔ یہ شان آپ نے حضرت عثمان غنی کو عطا کی۔ اور پھر بہت سے موقع آئے اسلام کے اندر، جیسے میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے غزوہ بدر کا موقع تھا، اور تاجدار کائنات کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس موقع پر بیمار تھی۔ اب پہلا مارکا تھا، اس پہلے مارکے پر جہاد کی فضیلت کے اوپر بے شمار آیات آئیں۔ اب اوائل دور تھا، وہ مسلمانوں کے اندر بڑا جہاد کا جذبہ تھا، بڑا شوق تھا، بڑا ذوق تھا، سارے صحابہ تیار تھے، حضرت عثمان غنی بھی تیار تھے، لیکن نگاہ مصطفیٰ کچھ اور منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے بھی زیارت اور اجازت چاہی کہ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی آپ کے ساتھ یہ بدر کے مقام پر اور اسلام کے پہلے مارکے کے اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن تاجدار کائنات نے اجازت نہیں دی۔ کہا کہ عثمان تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ تمہاری بیوی
اور میری صاحبزادی رقیہ بیمار ہیں، تم ان کی عیادت کرو۔ آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ کہا کہ اسلام کو پہلی دفعہ کسی مارکے کا سامنا کرنا پڑا ہے، آج جہاد کا حکم بھی آ گیا، جہاد کے فضائل بھی آ گئے، ساری چیزیں آ گئی، لیکن میں پہلے جہاد سے آج محروم ہو رہا ہوں۔ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا عثمان تم پریشان نہ ہو، اللہ پاک نے تمہارے دل کے جذبے کو دیکھ لیا ہے، تمہارے شوق جہاد کو پہچان لیا ہے۔ تم اگر جہاد کے اندر شامل نہیں بھی ہوگے تو مدینہ کے اندر بیٹھ کر تم اپنی بیوی کی خدمت کرو گے، تو جو مقام و مرتبہ بدر کے صحابہ کو نصیب ہوگا اللہ پاک مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے وہی مقام و مرتبہ تمہیں یہاں عطا کر دے گا۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کریم آقا نے کہ جو بدری صحابہ کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا جتنا ان کو حصہ ملے گا، اے عثمان تم مدینہ کے اندر رہ کر تمہارے دل کی کیفیت کو اللہ نے پہچانا اور جانا ہے، اور دل کے حال سے اللہ پاک واقف ہے، اتنا حصہ تمہیں مدینہ کے اندر رہتے ہوئے میں یہاں عطا کر دوں گا۔ کیونکہ نگاہ مصطفیٰ کوئی اور منظر دیکھ رہی تھی، وہی ہوا کہ صحابہ سارے ادھر جہاد کے اندر مصروف تھے، تو تاجدار کائنات کی ان صاحبزادی حضرت رقیہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اور آقا علیہ السلام بدر کے اندر ہی تھے کہ آپ حضرت عثمان غنی کی جو اہلیہ ہیں اور تاجدار کائنات کی صاحبزادی ہیں ان کا وصال ہو گیا، اور آپ نے سارا ان کا اہتمام کیا، ان کی تجدید و تکفین کا سارا، جب سارے اس اہتمام کرنے کے بعد ان کو اللہ کے سپرد کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو تب مدینہ کے اندر اطلاع آ گئی کہ اللہ پاک نے اہل بدر کو اور مسلمانوں کو پہلے جہاد کے اندر فتح عطا کر دی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، کافی دیر تک اپنی صاحبزادی کی قبر پر تشریف فرما رہے، آنکھوں سے آنسو جاری رہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پریشان تھے۔ اب یہ جو پہلا نکاح ہوا، آپ کو یہ بھی سن کے آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 5 صحابہ کے اندر بھی شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پہلے 5 صحابہ کے اندر بھی آپ شامل ہیں، یعنی اوائل، بالکل اوائل دور کے اندر جیسے تاجدار کائنات نے اعلان کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام کو کچھ دنوں کے بعد قبول کر لیا، اور سب سے زیادہ یہ میت پانے والے بھی تھے اور آقا علیہ السلام کے خاندان سے بھی تھے، تو بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ اور پھر حبشہ کی طرف پہلی جو اسلام کی ہجرت ہوئی وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نصیب ہوئی، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں، اور کائنات کے اندر تمام انبیاء کی امتوں کے اندر یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دین کی خاطر 2 دفعہ ہجرت کی ہے، یعنی یہ نسبت بھی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نصیب ہوئی، اور ذوالنورین والی نسبت بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ تو جب آپ کی زوجہ حضرت رقیہ علیہ السلام آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد آپ بڑے پریشان رہتے تھے، بڑے غمگین رہتے تھے کہ مجھے تاجدار کائنات کے خاندان کے ساتھ ایک رشتہ داری والی نسبت بھی حاصل تھی۔ تو اللہ پاک نے پیغام بھیجا اور وحی فرمائی اور کہا کہ اے رسول خدا، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اپنی دوسری صاحبزادی اپنے اس غلام عثمان کے نکاح کے اندر ان کو عطا کر دیں۔ تو آپ کا جو دوسرا نکاح ہوا اس کی وحی کی صورت میں اور پیغام کی صورت میں اللہ پاک نے آسمان سے تاجدار کائنات کو پیغام بھیجا۔ تو یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے پر فائز ہیں کہ کوئی ان کے مقام کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ اگر صلح حدیبیہ کے اوپر نظر دوڑائیں اور اس کے اوپر دیکھیں کہ آقا علیہ السلام 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کی سعادت کے لیے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو خبر ملتی ہے کہ کفار تو آگے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو تاجدار کائنات نے
سفیر بنا کر اہل مکہ سے معاملات کو طے کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ کی طرف بھیجا، اور سفیر مصطفیٰ بن کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ بھی پہنچے۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر کئی دن گزر گئے، اور مکہ مکرمہ سارے آپ کے رشتہ دار تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ عثمان آپ تو مکہ آ گئے ہیں، حالت احرام کے اندر بھی ہیں، آپ کو اجازت ہے اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں، طواف کرنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے آقا کے بغیر کبھی عمرہ نہیں کروں گا، کبھی طواف نہیں کروں گا، چاہے جتنے دن مجھے انتظار کرنا پڑے میں کروں گا۔ پہلے میرے آقا عمرہ کریں گے، اس کے بعد میں عمرے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ محبت تھی۔ اور ادھر سے صحابہ بھی ان کے دلوں کے اندر طرح طرح کی باتیں پیدا ہو گئی، کیونکہ عثمان نے اتنے دن لگا دیے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ عثمان خود طواف کر رہے ہوں گے، خود کعبے کی رونقوں سے اپنے دل کو منور کر رہے ہوں گے، اس طرح کی باتیں نکلی۔ اب تاجدار کائنات تو جانتے تھے کہ عثمان کس وجہ سے وہاں ابھی تک رکے ہوئے ہیں، تو تاجدار کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عثمان کے لیے تم سے بیعت لی جائے۔ صحابہ کرام سارے 1500 صحابہ سب نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے بیعت کی۔ سب کی بیعت ہو گئی۔ کس بات پر بیعت کی؟ اب آقا علیہ السلام جانتے ہیں۔ اب مفسرین نے اس کے اوپر بہت سی شرح کی ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ ایک لطیف نکتہ جو حالیہ دنوں کے اندر جو سویڈن کا معاملہ ہوا اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ اب صحابہ کو نہیں پتا کہ آگے منظر کیا ہے، لیکن آقا علیہ السلام تو ہر چیز سے باخبر تھے، جانتے ہیں کہ عثمان وہاں معاملات طے کر رہے ہیں، کفار سے بات کر رہے ہیں۔